اچھا، یہ جو لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے گھر کو چلانا ہے، ہمیں ویوز چاہیے، ہمیں فیم چاہیے، اس کے لیے چاہے ہم ناچیں گائیں اور چاہے ہم جتنا بھی بے حیائی کا راستہ اختیار کریں، آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ میں تو یہی کہوں گی، میری جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے اسپیشلی کانٹینٹ کریشن میں اپنی باؤنڈریز اور اپنی لمیٹیشنس کو کراس نہیں کرنا چاہیے. اور اگر کوئی لڑکا ہو یا کوئی بھی لڑکی ہو وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس کے بغیر میں کانٹینٹ کریشن میں فیمس نہیں ہوں گی یا مجھے ویوز نہیں ملیں گے، تو یہ انتہائی غلط ہے. بہت سارے کانٹینٹ کریٹرز ایسے بھی ہیں جو اسکل بیسڈ کام کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنے اسکل پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اچھا، یہ ریحان طارق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکیوں کو اپنے پاس بلا کے ان کی تذلیل کرتا ہے، ان کو جو ہے نا ان کے ساتھ ایک غلط رویہ اختیار کرتا ہے. بیچ میں آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ان کی وائرل ہیں، جو وردہ ملک کے ساتھ اور بھی ایک نعت خواں ہیں ان کے ساتھ. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ ٹک ٹاک پہ ہیں اور آپ اپنی باؤنڈریز کو پش کر کے خود وہ ویڈیو یا وہ تصویر اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہی ہیں اور وہ پبلک ہے، تو اس باؤنڈری میں آپ آلریڈی بہت سارے لوگوں کو آنا الاؤ کر چکی ہیں. اور جب اس باؤنڈری میں رہ کے اسی باؤنڈری سے ریلیٹڈ آپ سے سوال کیا جاتا ہے تو پھر آپ کو ان سوالوں کے جواب بھی دینے چاہیے. اور جب آپ ایک چیز خود کر رہی ہیں تو اس چیز کو قبول کرنے میں یا خود کو ڈیفینڈ کرنے میں مجھے کوئی تک نہیں سمجھ میں آتی، کیونکہ آپ خود الاؤ کر رہی ہیں اپنی باؤنڈری میں آنا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں کچھ غلط نہیں ہے. تو یہ بتائیں کہ کیا ٹک ٹاکر کو ٹک ٹاکر کہنا یہ غلط بات ہے؟ کیا ناچنے والی کو ناچنے والی کہنا یہ غلط بات ہے؟ کیا ایک برائی کو برا کہنا یہ غلط بات ہے؟ نہیں، میرے خیال میں برائی کو برائی کہنا غلط بات نہیں ہے، لیکن ایک ہی طرف کی برائی پہ فوکس کرنا وہ تھوڑا غلط ہے. اگر ہم فوکس صرف لڑکیوں پہ کرتے ہیں کہ یہ برا کانٹینٹ بناتی ہیں یا یہ اپنی باؤنڈری سے باہر آتی ہیں تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ آڈینس بھی اتنی رسپانسبل ہوتی ہے جتنی کانٹینٹ کریٹر یا ٹک ٹاکر رسپانسبل ہے. تو اگر 50% ایک لڑکی غلط ہے کہ وہ ڈانس کر رہی ہے یا وہ تھوڑے چھوٹے کپڑے پہن کے ٹک ٹاک پہ آ رہی ہے، تو 50% اس لڑکی کو دیکھنے والے لوگ بھی غلط ہیں، وہ آڈینس بھی غلط ہے. یعنی جو ایسی لڑکیوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو ایک غلط راستے کے اوپر چل رہی ہیں اور جو لائیو کے اوپر بیٹھ کر اپنے جسموں کی نمائش کر رہی ہیں، تو جو ان کے اوپر گفٹنگ کی جا رہی ہے، جو ان کو پروموٹ کر کے ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، تو یہ اس کے اندر برابر کے شریک ہیں. بالکل برابر کے شریک ہیں، اور وہ اپنے عمل کے، اپنے کمائے ہوئے پیسے کے کس چیز پہ وہ خرچ کر رہے ہیں، حلال چیز پہ کر رہے ہیں یا حرام چیز پہ ہیں، وہ اس چیز کے جواب دہ خود ہیں. اگر ایک مرد ہے اور وہ اپنی کمائی کسی حرام چیز پہ خرچ کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کو اتنا ہی جواب دے جتنی وہ عورت جو لائف پہ بیٹھ کے وہ پیسے لے رہی ہے. یہ جو عورتیں کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، تو کیا یہ جملہ درست ہے؟ نہیں، یہ انتہائی غلط ہے. قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے جسموں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ایذا نہ پہنچاؤ. یعنی یہ جو جسم ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے، اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے. اس پہ جو بھی احکامات ہیں، جو بھی احکامات قرآن پاک میں اللہ نے دے دی ہیں، ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. اور اللہ پاک نے عورت کے لیے جو باؤنڈری رکھی ہے اس پہ اگر چلا جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. جو لڑکیاں اپنے جسموں کی نمائش کرتی ہیں، غلط کنٹینٹ کریٹ کرتی ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ میں ان کو یہی کہوں گی کہ ایز اے گرل ہم لوگوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی گریس، وہ گریس جو اسلام نے اور اللہ نے ایک عورت کے لیے پیدائش سے لکھ دی ہے، اس گریس کو کم نہ کریں اور اپنی رسپیکٹ کا خود خیال رکھیں، تو دوسرے بھی ہماری عزت کریں گے. جی، تو آپ ایک پوزیٹیو جو ہے کنٹینٹ بناتی ہیں جس میں آپ اپنے پردے کا خیال رکھتی ہیں جتنا بھی ہو سکتا ہے. جتنی میری تو اس میں آپ کے لیے کیا مشکلات آپ کو لگتا ہے کہ کوئی مشکلات آپ کے لیے آتی ہیں
ویوز کے لیے یا جو ہے نا کچھ اور طرح سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ بھائی میں پردے کے اندر ہوں اور میری کوشش ہے کہ جتنا بھی ہو سکے میں حدود شریعت کا خیال رکھوں، تو اس کو سامنے رکھ کر آپ جو محنت کر رہی ہیں اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ کو اس میں کوئی پریشانی یا کچھ چیزوں کا آپ کو فیس کرنی پڑتی ہوں؟ سر اس میں اپنی اپنی پرسیپشن کی بات ہوتی ہے. جس چیز کو پریشانی کہا جاتا ہے میرے اسٹینڈرڈ کے مطابق یا میری مینٹیلٹی کے مطابق کانٹینٹ کریشن میں میرے لیے وہ پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر فیمس ہونا ہے اور اس کے لیے آپ کو اپنی باؤنڈریز کو پش کرنا پڑا ہے اور آپ کر رہی ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک ہرڈل ہے، اگر آپ کے سر پہ دوپٹہ ہے اور اس کو آپ ہرڈل سمجھ رہی ہیں تو آپ غلط ہیں. میرے لیے وہ ہرڈل یا کوئی پریشانی نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ یا پریشانی کا سامنا. آپ سوشل میڈیا پہ ہیں، محنت کر رہی ہیں، تو کیا کبھی فیملی کی طرف سے آپ کو کچھ اس طرح کا ہوا کہ آپ سوشل میڈیا پہ نہ کریں ورک یا کچھ اس طرح کی باتیں کچھ فیس کرنی پڑی آپ کو فیملی کی طرف سے؟ بالکل کرنی پڑی تھی، لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ پردے سے ریلیٹڈ نہیں تھا. وہ سیکیورٹی پرپز کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا. لیکن پردے کے معاملے میں مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا. صحیح.